دادا استاد قبلہ مرحوم والد اعظم اسماعیل کہا کرتے تھے دو چیزیں اپنے بچوں کو رٹا دو، ایک فتق اور ایک غدیر، پھر گھر گھر میں مناظر ہو جائے گا۔ بزرگوں کے ذہنوں میں مبلغ اعظم کی تصویر ہے، مبلغ اعظم مناظرہ کر رہے تھے، مناظرے کا موضوع تھا جنازہ رسول اور حق بطول۔ نبی کا جنازہ کس نے پڑھا ہے اور سیدہ کو حق کو کس نے محروم رکھا تھا؟ صبح سے لے کے شام تک مخالف میز پہ مولوی بدلتے گئے، ادھر اکیلا مولانا اسماعیل، شام کے وقت ادھر سے ایک مولوی طلوع ہوا، اس نے کہا اسماعیل مناظرے کا موضوع فرمایا جنازہ رسول حق بطول۔ اس نے کہا ایک سوال کا جواب جو کتابیں بند کر دے۔ مولانا اسماعیل نے کہا کون سا سوال؟ اس نے کہا پہلے یہ بتا تم شیعہ نبی کو زندہ سمجھتے ہو؟ مولانا اسماعیل نے کہا بے شک ہم زندہ سمجھتے ہیں۔ اس نے کہا حاضر؟ فرمایا حاضر۔ موجود؟ موجود۔ اس نے کہا کتابیں بند کر، تیرا مناظرہ بنتا ہی نہیں، جو زندہ ہو تو زندہ کا جنازہ کیسا، جو زندہ ہو تو زندہ کی وراثت کیسی؟ یا تو نبی کو مردہ کہو پھر جنازے میں بحث کرو پھر وراثت میں بحث کرو۔ اگر نبی زندہ ہے تو زندہ کا نہ جنازہ ہوتا ہے نہ زندہ کی وراثت ہوتی ہے۔ جن بزرگوں کے ذہنوں میں مبلغ اعظم مولانا اسماعیل کی تصویر ہے، مجھے آج بھی آزاد ہے کہ میرے شہر میں وہ مرد قلندر سویا ہوا ہے جس نے نگر نگر زمانے کو سیدہ کا حق منوایا تھا۔ مبلغ اعظم نے اپنے شاگردوں سے کہا کتابیں بند کرو، صندوقوں میں واپس رکھو۔ مناظرہ ختم ہو گیا، مولوی اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ اس کا مولانا اسماعیل ایسے تو نہیں جانے دوں گا، مائک میں اعلان کر کے جا کہ تم مناظرہ ہار کے چلا گیا ہے۔ مولا اسماعیل اٹھے، مائک میں کھڑے ہو کے کہنے کہ اللہ نے ابھی تک وہ ماں ہی پیدا نہیں کی جس کے بطن سے ایسا بچہ پیدا ہو جائے جو مولوی اسماعیل کو ہرا کے چلا جائے۔ اس کا میرے سوال کا جواب دے کے جا۔ اس کا تو نے سوال کیا ہے کہ زندہ کا جنازہ نہیں ہوتا، زندہ کا ورثہ نہیں ہوتا، ایک بات تو بھی مان، زندہ کا خلیفہ بھی کوئی نہیں ہوتا۔ خلاف تے تو واپس کر۔ سوال جو آج کے دور میں آج کل چل رہا کہ اگر فتق حق تھا سیدہ کا تو مولا امیر المومنین نے اپنے دور حکومت میں کیوں نہیں دیا؟ یہ وہ سوال ہے جو سوشل میڈیا پہ ان دنوں میں اتنا گردش کر رہا ہے۔ میری قوم کے بچے اس سوال کے جواب کی تلاش میں ہے کہ اس کا جواب کیا، لہذا میں چاہوں گا کہ میں ممبر سے اس جواب کا حق ادا کروں۔ میں ضرور اپنی عقلی دلیل دیتا اگر میرے پاس نص معصوم نہ ہوتی۔ قبلہ تشریف فرمائے ہمارے مذہب کا رائج قانون ہے کہ اگر ہمارے پاس نص معصوم آ جائے تو ہم اپنا قیاس نہیں کرتے۔ میں معصوم کا جواب پڑھوں گا اسی سوال پہ، اور بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے معصوم کے جواب میں اتنا حسن ہوتا ہے، میں جواب دوں گا تو اس میں کوئی اور سوال پیدا ہو سکتا ہے، لیکن جب معصوم جواب دے کوئی سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ امام سے یہی سوال کیا گیا، میں جواب پڑھوں گا، داد مجھے نہیں، خراج اپنے مولا کو پیش کرنا۔ مولا سے پوچھا گیا مولا جب امیر المومنین کا دور تھا تو فتق واپس کیوں نہیں کیا گیا؟ مولا نے فرمایا، میں بالکل وہ لفظ پڑھنے لگا جو کتاب میں مناقب میں، مولا نے فرمایا ہم آل محمد کا یہ مزاج ہے جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم اس پہ دوبارہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو جائے۔ جسے جواب اچھا لگا ہے وہ ہاتھ اٹھنا چاہیے تھا۔ جو چیز ہم سے ظلمن چھین لی جائے ہم دوبارہ اس پہ اختیار اس لیے نہیں کرتے کہیں ظالم کی سزا میں کمی نہ ہو۔ رسول نے مکہ چھوڑا، سنی کتابوں میں لکھا ہے۔ رسول کا آبائی گھر جس میں رسالت مآب رہتے تھے جو جناب عبداللہ اور جناب عبد المطلب کا گھر تھا، جب رسالت مآب نے مکہ چھوڑا تو ابو لہب نے اس گھر پہ قبضہ کر لیا۔ جب رسول مدینہ سے فتح مکہ پہ واپس پلٹے صحابہ نے کہا یا رسول اپنے گھر نہیں جائیں گے؟ فرمایا نہیں، جس نے قبضہ کیا ہے میں اس کی لعنت کے سلسلے کو نہیں روکنا چاہتا۔ اگر جواب کی وضاحت نہیں ہوئی تو ایک اور ریفرنس دے دیتا ہوں، ایک اور واقعہ پڑھ دیتا ہوں۔ چوتھا امام سے ایک بندے نے پوچھا تھا مولا قتل حسین کا بدلہ کس نے لینا ہے؟ فرمایا ہمارے آخری بیٹے نے۔ سائل نے کہا مولا آپ امام نہیں ہیں؟ فرمایا امام ہو۔ آپ علی کے بیٹے نہیں ہیں؟ فرمایا میں بھی علی ہوں۔ اس کا اگر بدلہ امام نہیں لینا ہے تو پھر آپ نے کیوں نہیں لینا؟ آپ کی تو رگوں میں علی کا خون، آپ کربلا کے چشمدید گواہ ہیں۔ جواب اتنا اچھا تھا کہ مجمع کے چہروں پہ نور ولایت آ جائے گا۔ امام نے فرمایا اگر میں بدلہ لوں گا تو صرف اس دور کے یزیدیوں سے لوں گا، بدلہ 12ویں نے لینا ہے تاکہ ہر دور کے یزیدی سے لے سکے۔
मुकदमे पे अगली कानूनी गलती। ये तारीख इंसानियत का, अपनी नौइयत का पहला केस था। जिसके खिलाफ मुकदमा था वही जज था। ये मुकदमा हाकम सुन ही नहीं सकता था। ये केस काजी ने सुनना था। हाकम ने किस इख्तियार के तहत इसे सुना? क्योंकि उसमें वो खुद फरीक था। सरकार, हम तो इसलिए तैयारी कर रहे हैं कि मैंने अपनी जिंदगी में, मेरा ख्याल है, उतनी मजलिसें नहीं पड़ी जितनी पेशियां भुगती। मुझे अदालतों के मजाज का पता है। जब अदालत में जाएं तो जज या अदालतें मजहब की किताबें नहीं खोलने देते। वो कहते हैं कानून की किताबें खोलो, यहां पे कानून पे बात करो। तो लिहाजा 114 मैंने वो नकाइश निकाले कि अगर कभी हमें बुलाया जाए और हमें कहा जाए कि मजहब की किताबें बंद करो, तो हम पाकिस्तान का कानून सामने रख के भी साबित कर सकते हैं कि ज़हरा कल भी हक में थी, आज भी हक में। जिसके खिलाफ मुकदमा था उसने केस को कैसे सुना और पहली पेशी में फैसला कैसे हो गया? हाकिम ने यह कह के फदक वापस लिया था कि इसमें उम्मत का हक है, तो हाकिम ने बाद में उम्मत को दिया क्यों नहीं? 7 हिजरी को यह जगीर यहूदियों से नबी को मिली थी, 4 साल नबी के पास रही। अगर इसमें उम्मत का हक था तो नबी ने क्यों नहीं दिया? क्या कहने सैयदा तेरा मुकदमा लड़ने के। बीबी से गवाह मांगे तो बीबी ने गवाह भी ऐसे पेश किए। बीबी ने अली को बतौर गवाह पेश किया। हाकिम ने अली की गवाही झुठला दी। बीबी के पास गवाहों की कमी नहीं थी। बीबी के पास पहलू में सलमान खड़ा था। बीबी ने सलमान की गवाही नहीं लिखवाई। बीबी ने किसी और सहाबी की गवाही नहीं लिखवाई। बीबी तूने सिर्फ अली की गवाही क्यों लिखवाई? फरमाया मैं तारीख में लिखवाना चाहती हूं कि मैंने अली पेश किया था, इसने अली की गवाही को झुठला दिया ताकि मुअर्रख लिख दे कि इसने अली की गवाही को नहीं माना। फिर बाद में मेरी शिया कौम के मातमी खड़े होकर इनके गिरबान में हाथ डाल के पूछे कि नबी की हदीस है कि अली कुरान है, अली कुरान है, अली कुरान है। तूने दरबार में अली को नहीं झुठलाया, तूने कुरान को झुठलाया। सैयदा ने दरबार में खड़े होकर अपना मुकदमा खुद लड़ा। ये असरे हाजिर की जरूरत थी तो मैंने ये मजमून पढ़ा। बेशक नारों से मजलिस से बेनियाज हो जाए, लेकिन ज़हनों तक ये बातें पहुंच जाएं। जनाब सैयदा का हक लोगों तक ना पहुंचना किताबों में हकाइक ना होने की दलील नहीं, मिंबर की बुज़दली की अलामत है। हम पढ़ते तो किसी को पता चलता, हमने पढ़ा ही नहीं। मैं दलील में एक लफ्ज कहने लगा और मुझे चेहरों की इजारत करे। हमने इमाम हुसैन का कत्ल इतना पढ़ा कि आज कोई हमारे सामने यजीद का नाम नहीं लेता। जो जवान बैठे मुझे उनकी ताई चाहिए थी। हमने कत्ले हुसैन इतना पढ़ा है कि आज बंदे हमारे सामने यजीद का नाम लेते हुए डरते हैं। उन्हें पता है इनके मुर्शिद के कातिल का नाम इनके सामने लेंगे तो इनके चेहरे बिगड़ जाएंगे, इनके तेवर बदल जाएंगे। ये है कत्ले हुसैन पढ़ने का मोइज़ा। हमने हुसैन का जिक्र इतना किया है, आज बंदे यजीद का नाम नहीं लेते। जैसे मोहम्मद के बेटे का कत्ल पढ़ा था, ऐसे नबी की बेटी का कत्ल भी पढ़ना चाहिए। बिन्ते रसूल का कातिल भी बताना चाहिए। हम दीवार से लगाए नहीं गए, हम दीवार से खुद लग गए। बजाय ये कि कोई हमारे सामने उनके नाम इज्जत से ना लेता, हमने डर के खुद इज्जत लेने शुरू कर दी। जिंदगी उतनी ही चाहिए जितनी सैयदा की वकालत में गुजरे। ज़हरा को छोड़ के मरो, कुत्ते की मौत है वो मौत।
جتنی سانسیں ہیں یہ سیدہ کی امانت. بادشاہ حسین کی عزت کی قسم ہے، میرے لیے قابل احترام شخصیت تشریف فرمائے. کئی بار موت کے منہ سے نکال کے لے کے آئی ہے مجھے نبی کی بیٹی. میں نے اپنی سانسیں بی بی کے پاس قرض رکھی ہوئی ہیں. شہزادی اتنی دینا جتنی تیری وکالت میں گزرے. معصوم کا فرمان نہ ہوتا میں ممبر سے پڑھتا نہ غلط پڑھوں، معصوم کا مجرم بنوں. مولا فرماتے بندہ پڑھے لا الہ الا اللہ اور اقرار محمد رسول اللہ نہ کرے، اللہ لا الہ الا اللہ بھی واپس لے لیتا. معصوم فرماتے بندہ پڑھے محمد رسول اللہ اور اقرار علی ولی اللہ نہ کرے تو خدا محمد رسول اللہ بھی واپس لے لیتا ہے. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں. معصوم فرماتے بندہ پڑھے علی ولی اللہ اور ہماری دادی کے دشمن پہ لعنت نہ کرے، اللہ علی ولی اللہ بھی واپس لے. بسم اللہ. ایمان کا اعزاز پانے کے لیے، اپنی روحوں کو جہنم سے بچانے کے لیے آسمان حق کے زہرا پر تبرہ کیجئے. یہ تو پہلی شرط ہے جنت میں جانے کی. صرف محض تبرہ نہیں، آپ کے پاس دلائل اتنے ہونے چاہیے. سیدہ دربار میں کھڑی ہیں، شہزادی اپنا مقدمہ خود لڑ رہی ہیں. بی بی نے کہا میری ملکیت پہ قبضہ کیوں کیا؟ اس نے کہا ایک حدیث کے سہارے سے. بی بی نے کہا حدیث پڑھ. اس نے حدیث پڑھی. بی بی نے جواب میں قرآن کی آیت پڑھی. اس نے کہا بنت رسول میرے پاس حدیث ہے. بی بی نے دوسری آیت پڑھ دی. اس نے پھر وہی حدیث پڑھی. بی بی نے تیسری آیت پڑھ دی. میں دو علموں کے درمیان کھڑا ہوں، یہ حدیث ایک پڑھتا گیا. بی بی بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی، بدل بدل کے آیتیں پڑھتی رہی. 40 آیتیں جب مادر حسنین نے دربار میں کھڑے ہو کے پڑھ دی، حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. اسے کہا رسول کی بیٹی میں حدیث پڑھ رہا ہوں، تو جواب میں قرآن کیوں پڑھ رہی؟ اگر تیرے پاس حدیث ہے تو حدیث لے کے آ. اتنا کہنا تھا بی بی برقعے کے اندر سے بولی. بی بی نے کہا بس میں نے تیری زبان سے یہی جملہ سنا تھا، آج تو مجھے کہہ رہا حدیث لے کے آ. کل تجھے میرے باپ نے کہا تھا حدیث لکھ دو، تو نے کہا تھا کہ قرآن کافی ہے. کل تو کہہ رہا تھا کہ قرآن کافی ہے، آج کہہ رہا ہے حدیث لے کے. پوری ذمہ داری کے ساتھ سیدہ کا مقدمہ پڑھتے اگلا جمعہ پڑھنا. ابھی تک ہم شیعہ یہی کہہ رہے ہیں کہ بی بی نے ایک مقدمہ لڑا. ایک وقت میں بی بی نے 2 مقدمے لڑے. بی بی نے پہلا مقدمہ دائر کیا اپنی ملکیت کا. بی بی نے تحریر پیش کی، گواہ پیش کی. حاکم نے گواہیاں جھٹلائیں، نصاب شہادت نامکمل ہونے کی وجہ سے کیس واپس کیا. بی بی نے کیس واپس لے کے وہی کھڑے کھڑے دوسرا کیس کیا. دوسرا کیس شاید آج تک ممبر کی تاریخ سے نہ پڑھا گیا. پوری ذمہ داری کے ساتھ لفظ پڑھنے لگا. بی بی نے کہا میری ملکیت پہ قبضہ کیا، تو نے نصاب شہادت پورا نہ ہونے کی وجہ سے کیس واپس کیا. بی بی نے کہا میں دوسرا مقدمہ کرتی ہوں، میں خدیجہ کی بیٹی ہوں، مجھے میری ماں کا حق واپس کر. اسلام مقروض ہے میری ماں کا. حاکم کے چہرے پہ موت کی زردی آ گئی. اتنی بڑی جنگ لڑکی آئی ہے دربار میں رسول کی بیٹی. کسی جنگ نے منافق کو اتنا نقصان نہیں پہنچایا جتنا سیدہ کے 4 گھنٹے دربار میں خطبے نے پہنچا. ملوکیت کے پاؤں لڑکھڑانے لگ گئے. حکومت کو سر سے چھت گرتی نظر آنی شروع ہو گئی. بس جب دلیلیں ختم ہو گئیں اور سیدہ کے مقدمے پہ کوئی بات نہ ہو سکی، اس نے تیش میں آ کے نبی کے ہاتھ کی لکھی تحریر کو پھاڑا. کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا ہو، میں نے تمہارے سامنے حقائق پڑھے، حقیقت پسند بندہ ہوں، ممبر پہ منافقت کا قائل میں ہوں ہی نہیں. جو میرا عقیدہ تھا، جو میرے مذہب کا عقیدہ تھا، وہ میں نے آپ کو سنایا. میرے سنی بھائی بیٹھے مجھے سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، زمانے جاہلیت میں بیٹیاں دفن ہوتی تھی، بیٹی کا احترام کس نے سکھایا؟ بیٹی کو باعزت باپ کے گھر سے رخصت کس نے کروایا؟ نبی نے. بیٹی کو باپ کی جگیر سے حق کس نے دلوایا؟ نبی نے.
اب رات کو تاریکی میں بستر پہ لیٹ کے سوچنا جس نے کائنات کی ہر بیٹی کو حق دلوایا تھا اس کی اپنی بیٹی حق سے محرومہ چلی گئی۔ دستور زمانہ نہیں، عین شریعت ہے۔ مذہب شیعہ میں، مذہب شیعہ نہیں، قرآن کا قانون جسے مذہب شیعہ بھی مانتا ہے، بیٹی باپ کی جاگیر میں حصے دار ہوتی ہے۔ مذہب جعفریہ میں جیسے بیٹے کو حق ملتا ہے ایسے بیٹی کو ملتا ہے۔ بیٹی کا شرعی حق ہے، لیکن ہاں ہمارے ماحول کی تربیت کا اثر ایسا ہے، اکثر بہنیں بھائیوں سے حق نہیں لیتی۔ میں غلط پڑھوں تو مجھے ٹوک دینا، ایسا ہے جی، شرعی طور پہ ہے، ماحول کی تربیت ہے۔ مائیں بچپن سے بہنوں کو بھائیوں سے وفا سکھا دیتی ہیں۔ باپ زندگی میں کہے بیٹا میں تجھے جگیر لکھ کے دوں، رو کے کہتی بابا تیری جگیر تیرے بیٹوں کو نصیب ہو، اگر میں ان سے جگیر لے لوں گی ہو سکتا میرا پیٹ کا دروازہ بند ہو جائے۔ بابا مجھے ساری زندگی تیری حویلی میں آنا ہے، میں ان سے جگیر نہیں لوں گی، ان سے کہہ دے ساری زندگی مجھ پہ دروازہ بند نہ کرنا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا ہے، اس علاقے میں ریت میں بیٹھ کے رونے والی قوم اکثر بہنیں عدالت میں بھائیوں کو جگیر کے کاغذوں پہ دستخط کرتی ہے، کرنے کے بعد کاغذ بھائی کے حوالے کر کے بھائی کا ماتھا چوم کے کہتی ہے تو نے مانگا نہیں تھا، میں نے مرضی سے لیا ہے، تو نے مسلط نہیں کیا تھا، میری محبت ہے، اللہ یہ جگیر تیری نسلوں کو نصیب ہو۔ ایک احسان تو نے مجھ پہ کرنا ہے، کفن میرا تو نے لے کے آنا ہے، کفن مجھے میرے پے کے گھر سے آنا چاہیے۔ ہائے نبی کی بیٹیوں، تمہارا مقدر ہے، نہ مسلمان جگیر دے رہے تھے، نہ زہرا کی بیٹیوں کا کفن بے کی نگریوں سے۔ اجرک من اللہ، سر پہ قرآن رکھ کے بتاؤ، بہنیں بھائیوں کو حق دے دیتی ہیں نا جی؟ اب جتنے سادات اور ماضی بیٹھے ان سے یہ ہاتھ باندھ کے سوال کرنے لگا، ایک بار حاکم کہہ دیتا بی بی ہمیں چاہیے، بی بی یہ جگیر ہماری ضرورت ہے، کریمہ ماں کی بیٹی تھی، سخی باپ کی بیٹی تھی، دوسری بار کہتی کچھ نہ وہیں کی وہیں دے کے آ جاتی۔ گلیوں میں ہم رو اس لیے رہے ہیں، حق مانگا نہیں گیا بلکہ کہا گیا تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ کوئی سنی میرا بھائی بیٹھا ہو، عزت دار لوگ ہو، ڈیرے دار لوگ بیٹھے، تمہارے فیصلے ڈیروں پہ ہو جاتے ہیں، بندے ڈیروں پہ کھڑے کر کے چوروں کی قسمیں مان لیتے، بندے کہتے اس نے قرآن پہ قسم دے دی مانو، جھوٹی دی ہے یہ جانے اور قرآن جانے۔ مجھے شیعہ نہ سمجھ مسلمان سمجھ، ذاکر نہ سمجھ مسافر سمجھ، ویڈیو کیمرہ بن رہا ہے، پوری دنیا میں مجلس دیکھی جا رہی ہے، جہاں جہاں کوئی سنی بھائی بیٹھے، میں تمہارے یقین کے اضافے کے لیے تاکہ میں قیامت والے دن نبی کی بیٹی کے سامنے سرخرو ہو جاؤں، بی بی میں نے نگر نگر جا کے قسمیں کھا کھا کے تیرا حق پڑا تھا۔ سنی بھائیوں کے اطمینان کے لیے کہتا مجھے اللہ کی ربوبیت کی قسم، مجھے نبی کی رسالت کی قسم، مجھے علی کی ولایت کی قسم، مجھے خاتون کے حق کی قسم، مجھے حسن کے کفن کی قسم، مجھے حسین کے لہو کی قسم، یہ دی ہے میں نے سنی بھائیوں تمہارے لیے قسمیں۔ اب میں بددعا دے دیتا ہوں اگر میں غلط پڑھوں، نبی امت میں سے نہ اٹھائے، علی نوکروں میں سے نہ اٹھائے، حسین ماتموں میں سے نہ اٹھائے، میرا شمار قیامت والے دن یہودیوں کے ساتھ ہو۔ اتنی قسمیں اور اتنی بددعائیں تو کوئی اپنے آپ کو نہیں دیتا، اتنی قسمیں بھی دے دی ہیں، بددعائیں بھی دے دی ہیں، صرف سنی بھائیوں تک حق پہنچانے کے لیے شیعہ مرتا مر جاتا ہے، غازی کے علم پہ ہاتھ رکھ کے جھوٹی قسم نہیں دیتا۔ یہ میرا دایاں ہاتھ ہے عباس کے علم پہ، سنی بھائیوں کے سامنے قسم کھا کے کہہ رہا ہوں قتل ہوئی تھی تمہارے نبی کی بیٹی، گھر آ کے مارا تھا مسلمانوں نے رسول کی اکلوتی بیٹی کو، مجلس ختم ہو مولویوں کے سروں پہ قرآن رکھ کے پوچھنا آخر بتاؤ زہرا کا قصور کیا تھا؟ قتل ہوئی، مارا گیا ہے رسول کی بیٹی کو،
مصعب سے پیار کرنے والی یہ نگری ہے. تمہارے ہاں سے مصعب کے قوانین بنے ہیں, تم نے مضامین کو ترتیبیں دی ہیں. یہ میں منبر کے غلاف پہ ہاتھ ڈال کے کہہ رہا ہوں, میرے بعد حوالے کی دنیا کا معتبر نام بیٹھا ہوا ہے, میری بات پہ یقین نہ ہو, ان کے سر پہ قرآن رکھ کے پوچھ لینا. ہم صرف تمہارے ڈر کی وجہ سے پڑھ دیتے ہیں کہ بی بی دربار سے گھر آئی ہے تو سر کے بال سفید ہو گئے تھے, کمر بی بی کی چک گئی تھی. میں غلط پڑھوں, مجھے غازی معاف نہ کرے. جب بی بی گھر واپس آئی ہے صرف سر کے بال سفید اور کمر جھکی نہیں, بی بی کا دائیں ہاتھ چہرے پہ تھا, نبی کی بیٹی کا ایک ہاتھ رخسار پہ تھا. شام کی ملکہ تڑپ کے اٹھی, رو کے دی, ہے اماں بتا تجھے دربار میں کسی نے مارا بھی ہے؟ رو کے کہتی, آہستہ بول, میرا حسین مر جائے گا. سیدہ ان آوازوں پر رحم فرما. بی بی یہ ماتم قبول کر, یہ لمحے سیدہ سے منسوب ہے. اماں تجھے مارا گیا, او میری زندگی قربان رسول کی بیٹی تیری عزت پہ. جو آنکھیں برس گئی ہیں بی بی یہ آنسو قبول کرے. جو نہیں رو سکا تمہارے ایک ایک آنسو کے لیے ایک جملہ اور پڑھ کے منبر چھوڑنے لگا. مجھے اس منبر کی قسم ہے, آدھے سے زیادہ زخم بطول نے علی کو بھی نہیں بتائے. جو ماتم نہیں کر سکا تیرے ماتم کے لیے جملہ پڑھوں, کوئی سید بیٹھا تو مجھے معاف کر دینا. رات کو چھپ چھپ کے علی زہرا کے حجرے کا پردہ اٹھاتے, ریت پہ تڑپتی ہوئی نبی کی بیٹی کو دیکھتے. علی روتے روتے اپنے بچوں کو اٹھا کے گھر کے کونے میں بیٹھ کے علی خود مٹی میں بیٹھ جاتے, اپنے بچوں سے کہتے, مجھے بتاؤ تمہاری ماں کتنی زخمی ہے, مجھے بتاؤ تمہاری اماں کو کہاں کہاں درد ہوتا ہے. ایک دن حسن کی آواز آئی, بابا اگر تو برداشت کرے تجھے درد بتاؤں. فرمایا حسن بتا, کوئی ماتم کر سکے تو کرنا. حسن نے دائیں